बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, हाई कोर्ट ने होम डिलीवरी इंसाफ की शुरू की थी, अब उन्होंने प्लेट में रख कर ना इंसाफ देना शुरू कर दिया है। बंदा सिर्फ सामने नवाज शरीफ होना चाहिए, लेकिन ज़्यादती उन्होंने ये की है। अगर ये 20 मिनट और बैठ जाते हैं ना आज कोर्ट में, तो फातेह लंदन ने आज बरी भी हो जाना था। उन्होंने कहा है कि नैब रेफरेंस पर जो आया हुआ केस हमारे पास, इस पर फैसला भी हम ही सुनाएंगे। यानी कि ये तमगा जो नवाज शरीफ को बरी करने के किसी और की छाती पे ना सजे, हमारी छाती पे सजे। ये वही हैं जो इमरान खान के केसेस नहीं सुनते, ये वही हैं जिनके मतलब बुशरा बीबी ने अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है। ये नवाज शरीफ को फेस देखते ही इतने इंसाफ में डुल्ले क्यों जाते हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, हमारी अदालतों का अलमिया यही है कि हमारी अदालतें हमेशा से मुख्तदर हलकों की सहूलतकार रही हैं। सियासतदानों का बाजू मरोड़ना हो, उनको मजबूर करना हो, या उनसे कोई ऐसे मुतालबात मुख्तदर हलकों की जानिब से मनवाने हों, तो हमारी अदालतें सहूलतकारी करती रही हैं, माजी में भी करती रही हैं, और इस वक्त तो पूरी शिद्दत के साथ ये सहूलतकारी जारी है। और इमरान खान साहब के मुकदमात का जैसे आपने हवाला दिया, इमरान खान साहब के मुकदमात इसी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते, उनको उस तरीके से इंसाफ नहीं मिलता जैसे नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है। और इमरान खान साहब ज़ख्मी थे, वो उन पर कातलाना हमला हुआ था, और डॉक्टरों ने उनको कहीं ज़्यादा सफ़र करने से रोका था, मना किया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी जो कहती थी कि इमरान खान साहब को बायोमेट्रिक करवाने के लिए गाड़ी में डाल के लाए। जी यहाँ लाना होगा। लाहौर हाई कोर्ट थी, तो उसने कहा था कि इमरान खान साहब अगर चल कर नहीं आ सकते तो फिर उनको एम्बुलेंस में भी आना पड़े तो उनको लाया जाए। तो इमरान खान व्हील चेयर में पेश होते रहे, पेश भी होते रहे। तो ये अलमिया इस पाकिस्तान की अदालतों ने एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये किया है, और उसकी वजह यही थी कि शायद इमरान खान साहब उस वक्त जमहूरी हक़ के लिए अवाम के सामने डट गए थे, और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब हैं जो अपने जमहूरी हक़ तो नहीं बनता बल्कि ये जमहूरी डाके के लिए, जमहूरी डाके और जमहूरी कब्ज़े के लिए ये लेट गए हैं। ये डटे नहीं हैं बल्कि लेट गए हैं, और उसके लेटने की करामात अब इनको ये मिल रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अमला जाता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, वहाँ जाकर उनका बायोमेट्रिक हो जाता है, उनको तमाम सहूलियात दी जाती हैं। और ये अदालतें नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल जो है वो सहूलतकारी करती हुई हमें नज़र आ रही हैं। उनकी गैर कानूनी तरीके से दायर की गई दरख्वास्त पर उनको रिलीफ दे दिया जाता है, और बाद में अदालत उसको तस्लीम भी कर लेती है, और ये भी कहती है कि ये एक बार हुआ है, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। यानी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के लिए एक खिड़की जानबूझ के गैर कानूनी तरीके से खोली गई, नवाज शरीफ साहब को वहाँ से बाहर निकाला गया, और उसके बाद वो खिड़की बंद करके, बल्कि खिड़की क्या, वहाँ दोबारा ईंटें लगा के उन्होंने पक्की दीवार बना दी। कुछ नहीं है ही को नहीं था, दरवाज़ा खिड़कियाँ हर चीज़ बंद। आज हुआ क्या कोर्ट के अंदर? क्योंकि माहौल सुना है कि बड़ा डांट शांट वाली भी हुई है, लेकिन देखें डांट और ये सारी कुछ हमारे साफी दोस्तों ने आज फिर खिदमत करने की कोशिश की, हाँ, बनवाने की कोशिश। वो हमारे एक बहुत सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें भी यार, जी हमारे एक पहुंचाए हुए दोस्त हैं, मेरे वो कुलीग भी हैं, तो उनके साथ वैसे मेरे अच्छे खासे चुटकुले और वो नोक झोंक चलती रहती है ट्विटर पर भी। तो आपको पता है पिछली बार नवाज शरीफ साहब आए थे तो वो कह रहे थे कि जी वीडियो मैं बना रहा हूँ, और मरियम बनाओ जी मरियम औरंगज़ेब साहब उनको कह रही थी वीडियो बनाओ हसन, हाँ वीडियो बनाओ। तो वो साथ कह रहे थे कि जी मैं बना रहा हूँ, वीडियो बन रही है। तो और वो तो दूसरे साहब भी बना रहे थे। जी तो वो आज उन्होंने दोबारा नवाज शरीफ साहब से मिलने की कोशिश की, तो आगे एक सिक्योरिटी एहलकार खड़ा था, तो उसने मिलाने से या बात करने से उसने इनकार कर दिया। तो हमारे वो दोस्त जो है उन्होंने मज़ीद कुछ कोशिश की, लेकिन बहरहाल उनको इजाज़त नहीं दी गई, और उनको कहा कि आप पीछे जाके बैठ जाएं। और वो बेचारे क्या कहते हैं, वो मुंह बसोर के अपना समूह लेके या मुंह बसोर के वो जाके जो सहाफ़ियों के लिए जगह मुख्तस थी वहाँ जाकर वो बैठ गए। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आप देखें सर के 7 साल एक बंदे को कैद हुई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तकरीबन तीनों रेफरेंसेस पर 10 माह लगाए, बड़ी छानबीन हुई, बड़े लंबे चौड़े दलाइल हुए, लंबे चौड़े इसमें सवाल नामे, ग़ालिबन 135 सवाल का पर मुश्तमिल वो था सवाल नामा, जो मरीम नवाज़ साहिबा को और शायद नवाज़ शरीफ समेत दीगर मुल्ज़मान को दिया गया था।
لیکن وہ ساری چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں. جب معاملہ آیا تو ٹوٹل 40 سے 45 منٹ لگے, اور نیب کے جو مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب, انہوں نے اپنے دلائل بھی مکمل کر لیے. اور ایک طرف امجد پرویز صاحب پہلے سے شاید لکھے پڑھے جو ان کے دلائل تھے وہ دے رہے تھے, اور دوسری جانب جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ لکمے دے رہے تھے کہ ہم دونوں ججز نے تو شاید پہلے سے ہی یہ کچھ طے کیا ہوا تھا, کچھ چیزیں دیکھی ہوئی تھیں. اور اس طرح مطلب ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس معاملے میں ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بالکل آئین اور قانون کو سائیڈ پہ رکھ کے جیسے کچھ دو پارٹیاں بیٹھ کے فریق بیٹھ کے آپس میں معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ والی صورتحال ہماری عدالتوں میں ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور دوسری جانب مسلم جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں عمران خان, ان کو نہ انصاف ملتا ہے, نہ مقدمات لگتے ہیں. وہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی درخواست کو رد کر دیا جاتا ہے. وہ درخواست واپس لینے کا کہتے ہیں تو سال کے بعد ان کی درخواست واپس کرنے کی فیصلہ, میں نے کیس سننا, میں ہر صورت فورم پہ نہ آپ چلے جائیں. تو یہ حالات جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. اور کیس کی سماعت کے دوران نواز شریف صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار تھے, مریم اورنگزیب صاحبہ تھی, عطا تارڑ اور جو دیگر ان کے ساتھ جو ایک کیا کہتے ہیں ان کی کمپنی جو ہے جج ویڈیو سکینڈل ایک کیس آیا تھا ارشد ملک صاحب, اس کی درخواست بھی انہوں نے دی ہوئی تھی. جو ہی ہیئرنگ سٹارٹ ہوتی ہے ان کو ہوش آتا ہے کہ اگر یہ اب لگ گئی نا, اس پر شروع ہوئی سماعت تو پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا. انہوں نے وہ درخواست بھی واپس لے لی. دیکھیں جج ارشد ملک صاحب وہ جج تھے جن کو مسلم لیگ نون نے مدینہ مرحوم جج ارشد ملک صاحب, ان کو انہوں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بلوا کر ان کو بلیک میل کرنے اور رشوت دینے کی انہوں نے آفر کی تھی. اور دیکھیں کہ انہوں نے اس کے اوپر پھر ان کی ایک مبینہ ویڈیو جاری کر دی گئی. وہ ویڈیو بھی ڈاکٹرڈ ہی لگتی ہے, یعنی فیبریکیٹڈ جعلی طریقے سے بنائی ہوئی بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ گزشتہ 18 ماہ میں جو رجیم چینج کے بعد جس طرح آڈیو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اور جس طریقے سے ان کو جوڑ توڑ کے بنایا گیا, اس کے بعد ہمیں اس بات پر جو ہے وہ اس پر سوچنے میں یا اس کے اوپر رائے دینے میں کوئی ایسی قباحت نظر نہیں آتی کہ ارشد ملک صاحب کی وہ ویڈیو بھی مبینہ طور پر اسی طرح کی ڈاکٹرڈ ویڈیو ہو سکتی ہے. کیونکہ ثاقب نثار صاحب کے ٹوٹے بتاتا ہوں, ثاقب نثار صاحب کے ٹوٹے جوڑ کے ان کی ایک ویڈیو وہ فرینسک اے آر وائی نے کروایا تو اڑ گیا. سر اے آر وائی سے پہلے ہمارے دوست ہیں سہیل رشید صاحب سما سے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے اس ویڈیو کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. انہوں نے وہ جو تھے نا ثاقب نثار صاحب, ان کی ایک وہ تقریب میں وہ بولے تھے اور وہی ٹون وہی الفاظ انہوں نے کیا کہ ایک لفظ اٹھایا اس کو ادھر جوڑا, ایک اٹھایا اس کو ادھر جوڑا, اور اس طریقے سے انہوں نے وہ ویڈیو بنائی اور کہا کہ دیکھیں جی یہ ثاقب نثار صاحب فون پہ گفتگو کرتے ہوئے وہ کیا رانا شمیم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت جو ہے ان کو وہ نہل کرانا ہے اور ان کو الیکشن سے باہر کرنا ہے. تو بعد میں دیکھیں کہ وہ ایک صحافی نے فوری طور پر دیکھیں نا, جب صحافی کسی تقریب میں موجود ہوتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں یاد ہوتی ہیں, فوراً ریکال ہو جاتی ہیں اور ان کے ذہن میں آتی ہے کہ یار یہ اس طرح کی بات تو اس نے وہاں پہ کی تھی. تو وہ انہوں نے 5 منٹ میں بھی نہیں لگے اس پہ, اور پورا انہوں نے بیانیہ جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو جج ارشد ملک تھے ان کی جب مبینہ ویڈیو سامنے آئی تو اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی. اس کے اوپر انہوں نے بیان حلفی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ درست نہیں ہے, اور ان کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کو مدینہ منورہ میں بلایا گیا اور وہاں پر ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی کسی شخص کو رشوت کی آفر کر سکتے ہیں, کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ اور 10 ارب انہوں نے ایک گھڑی پر لگا دی کہ اس میں خانہ کعبہ کی اس کے خانہ کعبہ کی تصویر اور 10 ارب روپے صرف بیانیہ بنانے اور تنقید کرنے میں, اور اتنی مقدس گھڑی, اور خود جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے ججز کو رشوت دینے کے لیے آفریں کرتے ہیں اور ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے اپنے حق میں فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں. در حقیقت بڑے مشکوک حالات میں ارشد ملک صاحب کی موت ہوئی اور اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ میں کچھ درخواستیں آئیں. سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس کے اوپر ایک بڑا تاریخی قسم کا فیصلہ دیا اور انہوں نے کسی بھی آڈیو ویڈیو یا تصویر کے فورنزک کے لیے انہوں نے کچھ پیرامیٹرز طے کیے. 22 نکات تھے ان کے
اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی شخص کی کوئی آڈیو ویڈیو یا تصویر اس نیت کے ساتھ ریکارڈ نہیں کی جا سکتی کہ اس کو بعد میں بطور شواہد کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ فیصلہ آنے کے بعد ان کی وہ ساری چیزیں بیکار ہو چکی تھیں. اسی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ درخواست آگے اس پہ پیروی کرنا شاید بیکار ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے یار کہ یہ چیزیں وہ انہوں نے اس وقت استعمال کرنی تھیں جب نواز شریف صاحب کا کوئی ان کے ساتھ پیچ اپ نہ ہوتا. نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ ان کے معاملات سیدھے ہو چکے ہیں, لندن پلان بن چکے ہیں, وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو عملہ وہاں جا کے ان کی بایو میٹرک کروا لیتا ہے, انصاف کی ہوم ڈلیوری ہو رہی ہے. پاور نہیں ہے نا سر, میں پھر کچھ اور بولوں گا پھر وہ ویڈیو کے اندر آپ نے سکپ کروا دینا ہے. تو دیکھیں کہ یہ پاور نہیں ہے, یہ ہمارے نظام انصاف کے اوپر یہ ایک داغ ہے. یار آپ کو افسوس نہیں لگتا کہ 20 منٹ اور جسٹس عامر فاروق بیٹھ جاتے تو بریت بھی ہو جاتی؟ سر بالکل ہو جانی تھی. اور میرے خیال میں قانون نہیں تو سرے سے لکھا جانا تھا کہ نیب کا ریفرنس ہے اور انہوں نے سزا ختم کر دینی تھی. بالکل اسی طرح. اور دیکھیں کہ یار یہ وہی ساری چیزیں ہیں جہاں پر نواز شریف صاحب رہ کے آئے ہیں اور جہاں 4 سال انہوں نے رہا اس کی کوئی رسید نہیں ہے. باپ سے پوچھو تو کہتے ہیں بچے کے نام ہے, بچوں سے پوچھو تو کہتے ہیں ہمیں تو دادا دے کے گیا تھا, دادا کا پوچھو تو کہتے ہیں فوت ہو گئے. تو بھائی کہاں سے کہیں نہ کہیں سے تو آئے ہیں نا یار. اب میرے دادا نے بھی اگر کوئی پراپرٹی لی ہو تو یار کچھ نہ کچھ تو کوئی لکھت پڑھت کی ہوگی نا انہوں نے کہ بھائی یہ میں نے کوئی اسٹامپ کروایا ہے, یہ میرا کسی کے ساتھ کوئی رجسٹری انتقال ہوا ہے, وہ چیز ساری سامنے پڑی ہے. کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے یار. اور پھر دیکھیں کہ ایمر فیلڈ میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بچے نابالغ تھے جب وہ فلیٹ بنے تھے, اس میں کہتے ہیں کہ ہم برطانوی شہری ہیں. جب یہ العزیزیہ اور ہل میٹل جو اسٹیل ملز ہیں اس کی جب بات آتی ہے تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جوان تھے, بالغ تھے. اس میں اب نواز شریف صاحب ذمہ دار نہیں ہے, اس وقت ان کا کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا. تو بھائی جان ضروری نہیں ہے کہ جس وقت یہ پیسہ آپ نے کمایا, یہ چیزیں آپ نے پاکستان سے پیسہ لوٹا, اس وقت آپ سرکاری عہدیدار تھے یا نہیں. آپ نے پیسہ لے کے یہاں سے اس کو باہر کہیں رکھا اور بعد میں آپ نے اس کو استعمال کیا تو پھر بھی وہی بنتا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے بارے میں کون سے شواہد ہیں ان کے, کہاں سے یہ اسٹیبلش کریں گے؟ کورٹ میں ثابت ہو جائے گا نا کیا الزامات جھوٹے. سر کورٹ میں انہوں نے 59 تو گواہ رکھے ہیں, اس کے اوپر تو 5-7 سال تو صرف جرا میں لگ جانے ہیں. چلے گی اب اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف, آپ کو پتہ ہے نا ابھی, اور سماعت کے لیے مزے کی بات ہے مقرر بھی ہوگی. جی. اور آپ دیکھیں کہ ادھر جو کمبل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں چھڑنا. مطلب کہ یار وہ درخواست ایک بندہ آج تک ہم نے سر یہ نہیں دیکھا لگی ہوئی ہے, نہ کریں یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک. ہاں زیادتی کر رہے ہیں, ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے انصاف عمران خان کو نہیں دینا. یہ قسم انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے شاید ان کے حلف کا. ویڈیو کلوز کرنے لگا. جی سر بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.